السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ہم آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں۔ یہ ویڈیو بڑی ہی کمال کی ہے اور ویڈیو ہے انڈیا کے اندر ایک پنڈت بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس ایک لڑکی نے سوال کیا، عورت نے سوال کیا کہ یہ کیا کالی ماتا نے پکھانڈ بنایا ہوا ہے کہ بکری دو، بکرائیں بلی دو تو پھر ہی آپ کو سکون اور چین اور پھر ملے گا۔ تو کوئی غریب ہوتا ہے وہ کہاں سے لا کے بکرا لا کے بلی چڑھائے؟ تو کتنی یہ گھٹیا باتیں ہیں کہ ان کو بلی دی جائے تو پھر ہی سکون ملے گا۔ آئیے ناظرین وہ عورت کی گفتگو سنتے ہیں اور پنڈت کا چہرہ بھی دیکھتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اسی والا سے اور آپ کو ذاکر نائک حافظ اللہ تعالی ویڈیو بھی دکھاتے ہیں، پھر انشاءاللہ اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اور جیسے ہمارے یہاں کھٹک یانی کی کالی میاں ہیں، ہمارے یہاں کھٹک یانی کی کالی میاں ہیں، تو وہاں ایسا ہوتا کہ جب میاں جی بیٹھتی ہیں تو جب وہ اٹھ رہی ہوتی جب وسرجن کے لیے، تو ان کی اچھا انوسار جب تک مطلب بکرے نہیں کٹ جاتے وہ ہلکی نہیں ہوتی، اٹھتی ہی نہیں ہیں، اور جب ان کی اچھا انوسار بکرے کٹ جاتے ہیں تو وہ ہلکی اپنے آپ ہلکی ہو جاتی ہیں اور اٹھ جاتی ہیں، اور پھر انہیں ایک ہی باری میں لے جایا جاتا۔ تو یہ کیسی پرتھا ہے؟ مطلب کیوں، مطلب ماتا تو ماتا، مطلب ان کو کیوں چڑھتے ایسے، اور ایسا کیوں ہوتا؟ یہ ہم نے دیکھا بھی ہے۔ دیکھیے، ایسا لوگوں نے مانیتا بنا لی ہے۔ ماتا جی کبھی کسی بکرے کی ہتیا نہیں چاہتی اور ماتا جی کبھی کرتی بھی نہیں ہیں۔ بکرے کی بلی کہیں سے کہیں تک صحیح نہیں ہے، میں اس کا سمرتھن کبھی نہیں کرتا اور ماتا جی بھی نہیں کرتی۔ ہمارے شاستروں میں اہنسا ہی پرمو دھرما لکھا ہوا ہے۔ اہنسا کے پجاری نہیں کہ ہم کسی کی جان لیں، ہم اور ہماری دیوی بھی ایسا نہیں چاہتی۔ وہ پرانی مانیتا، کچھ مانساہاری لوگ تھے اور ان لوگوں کو مانس کھانے کی عادت تھی، تو مہنگا ملتا تھا کہاں سے لائے، تو نے شروع کر دی کہ شادی بیاہ میں لڑکا لڑکی کے بیاہ میں کرو یا ماتا جی کے نام پہ کرو تو ہم کو کھانے ملے گا ان کو، اسی بہانہ۔ تو اس چکر میں وہ بلی ولی چڑھواتے رہے ہے نا، جبکہ یہ پوری پرتھائیں غلط ہیں۔ کلکتہ میں کلکتہ والی ماتا تو وہاں پہ بھی آج بھی بکرا چڑھاتے ہیں۔ کہ ہم ہندوؤں میں کسی کو پریشان کرنا یا کسی کی ہتیا کرنا منع غلط کہا گیا ہے، یہ مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور جہاں تک اسلام سے میرا تعلق ہے اور اسلام کی مجھے جو تعلیم ہے اور جانکاری ہے، ان کے انسار بے گناہوں کا قتل اسلام میں بھی ورجت ہے۔ اسلام کہیں بھی کسی بھی صورت میں بے گناہوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میں جب قریب اپنے کئی مسلمان انٹلیکچوئلز دوستوں سے سوال کرتا ہوں کہ سب کچھ ملتا ہے مگر آپ بلی کیوں دیتے ہیں، آپ ود کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں مسلمانوں کو استعمال کے لیے دی گئی ہے۔ میں اس پہ کلیریفیکیشن چاہوں گا، ڈاکٹر صاحب کا آپ کا کلیریفیکیشن چاہوں گا، میں اس سوال کا جواب چاہوں گا آپ سے۔ وعلیکم السلام بھائی صاحب، آپ پہ سلامتی ہو۔ بس میں سوال کیا ہے کہ وہ پیس ٹی وی ماشاءاللہ کافی وقت سے دیکھ رہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہر مذہب میں کہا گیا ہے کہ قتل کرنا، انسان کی جان لینا غلط ہے، حرام ہے۔ ہندو مذہب میں کہا گیا ہے اور اسلام میں بھی جیسے ان کی جانکاری صحیح ہے کہ بے گناہ کا قتل کرنا حرام ہے۔ وہ یہ پوچھتے ہیں کہ بلی کہاں تک صحیح ہے؟ بلی کا مطلب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ پوچھنا چاہتے، مطلب جیسے ہم لوگ قربانی کے ٹائم میں، میرا یہی سوال ہے، ذاتی سوال یہی ہے میرا۔ اگر اس سوال کا جواب دیں گے تو میں تو آپ کا مرید ہوں، لیکن پھر سے اور پکا مرید بن جاؤں گا۔ بھائی صاحب نے کہا کہ آپ لوگ قربانی کیوں دیتے ہیں، اور یہ قربانی کا جو سوال ہے کہ ہم عید الاضحیٰ بقرعید میں قربانی کیوں دیتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 میں کہ نہ ہی گوشت نہ ہی خون اللہ کو جاتا ہے۔ اللہ کو نہ خون کی ضرورت نہ گوشت کی ضرورت۔ یہ قربانی کے وقت اللہ کو خون نہیں جاتا نہ گوشت جاتا ہے، لیکن تقوی، آپ کی پائٹی، آپ کی پرہیزگاری اللہ کو پسند ہے۔ آپ اگر دیکھیں گے کہ عید الاضحیٰ کے بارے میں کیوں ہم قربانی کرتے ہیں، اور واقعہ جانیں گے ابراہیم علیہ السلام کا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اس وقت بت پرستی بہت عام تھی، بت پرستی بہت عام تھی، اور قربانی انسانوں کی بہت عام تھی، اور ہندوستان میں بھی عام ہے۔ آج بھی ہندوستان میں کئی دیگر مذاہب میں لڑکیوں کی قربانی دی جاتی ہے، بچوں کی بلی دی جاتی ہے۔ کیا آپ چھوٹے بچے کا قتل کرو، عورت کا قتل کرو، بلی دے جاؤ اور بھگوان خوش ہو جائیں گے؟ کئی جگہ، الحمدللہ مسلمان میں نہیں ہے۔ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ عزیز
इस दुनिया में क्या चीज़ है? तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा। तो उन्होंने पूछा कि आप अपने बेटे की कुर्बानी दे सकते, अपने पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बेटी कुर्बानी दे सकते? तो वो चौंक गए, और अल्लाह के पैगंबर थे। उन्होंने के बेटे से कहा, बेटे ने कहा बेशक अल्लाह के लिए आप मेरी कुर्बानी दे सकते, आप अपने आँख पे पट्टी मारना। जैसा अल्लाह ताला फरमाते, इस दुनिया में अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान ले रहे, तो अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहे अपने पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ताला ये भी जानते कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवाब क्या देंगे, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने आँख पे पट्टी मारते, और जिस तरीके से हुक्म आता है अपने बेटे की कुर्बानी देने जाते, उस वक्त ही एक भेड़, गोट या शीप आ जाता है और उस शीप की कुर्बानी हो जाती है। तो उस चीज़ को याद रखने के लिए आज भी मुसलमान बकरीद के टाइम पे, ईद उल जुहा के वक्त जानवर की कुर्बानी देते, ये याद दिलाने के लिए हमें, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उसकी बात मानते। लेकिन अगर मैं सोचूं दिमाग से क्यों, तो ये सोच सकता हूं कि ये हमें याद दिलाने के लिए क्या अल्लाह को इंसान की कुर्बानी की ज़रूरत नहीं, इंसान की जान लेने की ज़रूरत नहीं। तो जो आज दुनिया भर में आज भी हो रहा है कि बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, औरतों का कत्ल किया जा रहा है, बलि पे चढ़ाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। और दोनों में आप देखेंगे फ़र्क। अगर कोई दूसरे मज़हब में, हिंदू मज़हब लो या दिगर मज़हब लो, अगर कोई जानवर की बलि चढ़ाई जाती है तो उधर ही रख दिया जाता है, और अक्सर वो फजूल हो जाता है, हो सकता है कभी कोई चुपके से आके खा ले। इस्लाम में जब कुर्बानी दी जाती है ईद उल जुहा के टाइम पे, सबसे पहले जो मैं कह रहा हूँ कि मेरी मंतक ये समझ सकती है कि हमें ये याद दिला रहे कि इंसानों की बलि चढ़ाना हराम है। और जब हम याद दिलाते हो, जब बकरा काटते या जो भी काटते जानवर, इस वक्त जब हम काटते, हम अल्लाह का नाम लेके काटते, और जो भी जानवर की कुर्बानी देते उसके 3 हिस्से कर सकते। एक हिस्सा हम खुद रख सकते, खुद के इस्तेमाल में ला सकते, एक हिस्सा। दूसरा हिस्सा हमें हमारे रिश्तेदार में बांटना चाहिए, और तीसरा हिस्सा गरीबों में बांटना चाहिए। जब कुर्बानी दे रहे हम उस जानवर का इस्तेमाल कर रहे, एक तीसरा हिस्सा हम इस्तेमाल कर रहे, एक तीसरा हिस्सा हम दोस्तों में बांट रहे, हमारे रिश्तेदार में, और तीसरा हिस्सा हम गरीबों में बांटते। तो इनमें गरीबों का फ़ायदा हो रहा है, ना फजूल खर्ची हो रही है, और याद दिलाया जाता है कि इंसानों का कत्ल करना गलत है। तो ये अच्छी चीज़ है। जब बलि जैसा देखे बाकी मज़ाहिब में क्या हो रहा है, इंसानों का कत्ल किया जाता है, बिल्कुल हराम है। उसके अलावा जब जानवर का भी कत्ल करते हैं, वो जानवर फजूल खर्ची में जाता है। इस्लाम में हमें याद दिलाया जाता है, और कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा सूरह 5 आयत नंबर 1 में, और सूरह नह सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में, कि जो जानवर आपके लिए हलाल है वो खा सकते, जो चौपाया है। खाली वो जानवर मत खाओ जो आपके लिए हराम है, जो हलाल है वो खा सकते। तो ये खाने के लिए हमारे लिए खुराक है। तुम कुर्बानी के वक्त ना कुछ ज़ाया कर रहे, ना पैसे की बर्बादी कर रहे। हमें याद दिलाया जाता है क्या ना खुदा को गोश्त जाता है, ना खुदा को खून जाता है, खुदा को तकवा जाता है, हमारा तकवा, हम कितने परहेजगार हैं। और साथ साथ इसका इस्तेमाल होता है, एक तिया हिस्सा मैं खाता हूँ, रिश्तेदारों में बांटता हूँ, और आखिरी तिया हिस्सा मैं बांटता हूँ गरीबों में। तो इससे फ़ायदा होता है। तो इसमें क्या गलत है? बनिस्बत दूसरे मज़ाहिब में आप देखेंगे इसमें नुकसान ही नुकसान है, इंसान का कत्ल हो रहा है, और जानवर को भी अगर बलि चढ़ाई जाती है तो फजूल खर्ची होती है। बनिस्बत इस्लाम में बकरीद के अंदर फ़ायदा ही फ़ायदा है। होप द आंसर द क्वेश्चन। बहुत खूब, आपने ये बहुत अच्छा फरमाया। मैं आपके जवाब से काफ़ी जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई तो माशाल्लाह ज़ाकिर ने एक हाफिज़हुल्लाह ने बड़ी ही कमाल की गुफ्तगू की है। तो नाज़रीन देखें कितनी अजीब व गरीब बात है, कितनी अजीब व गरीब बात है कि काली माता को जी बकरा बलि चढ़ाओ तो फिर इसको एक तरफ तो कहते हैं कि कुर्बानी पे यानी कि ये गाय ना करो, उसका भी खून बहाते हैं, ये मुसलमान बहाते हैं, और दूसरी तरफ खुद ही बकरों का खून बहाई जा रहे हैं। क्या उनको तकलीफ़ नहीं होती? एक तरफ कहते हैं ये
گائے کو ذبح کرتے ہیں تکلیف ہوتی ہے، دوسرے طرف ایک طرف کہتے ہیں یہ کہ اگر کسی پودے کو کاٹا جائے اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو جب یہ کالی ماتا کو بکرا بلی دیتے اس وقت بکرے کو تکلیف نہیں ہوتی۔ کتنی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ ناظرین دعا کریں اللہ پاک کہ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما دے۔ تو ناظرین یقین مانیے یہ عجیب و غریب باتیں اور حیرانگی والی بات ہے، اور وہ کیسے یہ لوگ ہیں یعنی کالی ماتا کو بکرا یعنی کہ دے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک میں واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا رکھتا ہوں، اور اکثر علماء کرام نے کہا کہ یہ خیر واقعہ تو ضعیف ہے، لیکن کچھ نے کہا صحیح بھی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دورہ خلافت تھا، دریا آپ کو پتہ نیل تھا، تو وہ کہتے ہیں جی اس کے اندر لڑکی بناؤ سنگار کر کے پھینکی جائے تو پھر وہ چلتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لیٹر لکھا، لیٹر کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا سب سے پہلے، اور ساتھ یہ بھی لکھ دیا کہ اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو پھر نہ چل، تیری ہمیں ضرورت نہیں ہے، اگر اللہ رب العالمین کے آرڈر کے مطابق چلتا ہے تو پھر چل۔ تو ایسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ لیٹر قاصد کو دے کے بھیج دیا کہ جاؤ اس کو دریا کے اندر رکھ کے نا فوراً نکلنے کی کوشش کرنا، وہاں پہ کھڑے نہ ہونا۔ تو جب جیسے ہی وہ قاصد گیا اس نے جا کے دریا کے اندر وہ لیٹر رکھا ہے، لیٹر رکھ کے فوراً نکلنے والی بات کی ہے، تو وہ فوراً دریا چل پڑا ہے۔ دیکھیں وہ رسم جو تھی وہ ختم کی ہے، اب وہ پانی اتنا چلا کہ پہلے سے زیادہ پانی دریا کے اندر آ گیا۔ تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما دے یہ جو پکھنڈی کا کام کرتے ہیں۔ تو ناظرین یہ بھی دعا کریں اللہ پاک امت مسلمہ کو 5 وقت کا باجمان نمازی بنا دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔